دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہاں جو آپ نے بات کی اس حوالے سے، تو اب فرق آ جاتا ہے نیت کا. جی کیونکہ کسی کی نیت ہے پیسہ کمانا. جی اب ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جن کو سکھا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. جی اور جیسا کہ ہماری آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے انسانیت کی خدمت کرنا. اور اس خدمت کے ذریعے جو آپ کی دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں. تو یہاں پہ یہ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. جو شخص انسانیت کی خدمت کرے گا تو وہ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا. بالکل. جب احساس ہو انسان کے اندر بشر کے لیے، جی ہاں. جان کے لیے، کہ ایک جان کتنا قیمتی ہے، جی تو وہ پھر کبھی یہ محسوس نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ سوچے گا نہیں کہ میں کیا، وہ تو چھوڑے گا اس شعبہ کو، وہ تلاشی ہو جائے گا. وہ تو جب تک انہوں نے شعبے میں ایکسپرٹ نہیں ہوا وہ کبھی بھی کوئی ایسا غلط حرکت نہیں. جی. تو میرا مقصد کہنے کا یہی ہے، کیونکہ آپ کا پرپز، آپ کا مقصد حیات، آپ کا جو ایک گول ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک پازیٹیو تھاٹ پیدا کریں. جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام سے بھی بات کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچے بچپن سے لے کے اور بچے کو بھی، اور بچے کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی، اور پیرنٹس کو بھی آپ سٹنگس دیں، ان کو لیکچرز دیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں ایک پازیٹیو معاشرہ ہمارا جنم لے. ہمارے ساتھ ایک اور بھی کالر ہیں، ہمیں بھی سبق کے بھی جواب دینا ہے، اور مزید ہم آپ سے گفتگو بھی کریں گے. اور کوثر میں آپ نے جو ہمیں کال کیا تھا، اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں آپ کے حوالے سے بات کی ہے. تو آپ کو فائنلی ایڈوائس جو کیا ہے وہ یہ کہ آپ ایک بار اچھے ڈاکٹر کو آپ ضرور ریفر کریں، ان سے چیک اپ کرائیں کہ کوئی ایسا سیریس پرابلم تو آپ کی گردن میں نہیں ہے، یا مہروں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور چاہیں تو آپ ڈاکٹر صمد مسافر سے براہ راست ان نمبرز پر جس وقت بھی آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، کال کر کے اپائنٹمنٹ لے کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ہمیں سوال آپ کا بھی جواب دینا ہے. آپ نے جو اپنی والدہ کے حوالے سے ہم سے سوال کیا تھا، کولیسٹرول جو ان کا بہت زیادہ ہائی ہے، ہم یقیناً اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے. لیکن ہم ایک کالر کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی کراچی سے بول رہی ہوں، میرا نام شمیم ہے. جی. کیا آپ ہمارے ساتھ شمیم شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی یہ میں ڈاکٹر مسافر کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے جو ہمیں سکھایا وہ اتنا یوزفل تھا. اٹس لائک ہیونگ اے میجک اچھا. ان یور ہینڈس، اور اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس سے، اسپیشلی گھر والے، فرینڈس. اور میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا جی ڈاکٹر صاحب سے. جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تک. کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ یونیورسٹی اور کالجز میں کیوں نہیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تاکہ یہ اور فلرش ہو، لوگوں کو فائدہ ملے اور یہ نالج اور پھیلے. جی شمیم، ہمیں آپ نے ہمارے اگر اس سے پہلے پروگرامس دیکھے ہیں ڈرائنگ روم کے حوالے سے، تو ہم نے اس پر پوری ایک پلاننگ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم جو ہے یہ اسکول لیول سے ہم اس کو شروع کریں گے. ہم ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دیں گے، ہم پیرنٹس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں کورسز وغیرہ. اور ہم جو اسکول میں میرے اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے تفصیل سے پوچھنا ہے ان سے. جی 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 کہ یہ باہر گئی ہوئی تھی میرے خیال میں، اس لیے پروگرامنگ نہیں دیکھیں. اچھا شمیم، آپ اسٹوڈنٹ رہی ہیں جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا ڈاکٹر صمد مسافر کی، اور شاید آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامس نہیں دیکھے. آپ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صمد نے بتایا آپ ملک میں نہیں تھیں. جی جی. تو ہم نے اس میں اس چیز کو پلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اب تمام ہم پاکستان کے جو والدین ہیں ان کو ہم یہ خوشخبری سنائیں گے کہ ہم بہت جلد یہ کلاسز اسکول لیول سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تاکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ جو بچپن سے اگر یہ ہم سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے بات کریں گے یا ہم ذیل سائنسز کے حوالے سے بات کریں گے، تو انہی بچوں نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے مستقبل میں. اور جب یہ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہم ترقی بھی کریں گے، اور معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا، پازیٹیو معاشرہ ہوگا.
پازیٹیو تھاٹس ہوگی ملک ترقی کرے گا، اور اس میں یقیناً ڈاکٹر صمد مسافر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اس حوالے سے. اور آپ نے جو سجیسٹ کیا تھا ہم آلریڈی اس کو ہم ڈسکس کر چکے تھے، لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا، ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، اور اپنے آپ کیا اپنے ایکسپیرینسز اور کچھ شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ جس وقت آپ اسٹوڈنٹ تھیں ڈاکٹر صمد مسافر کی؟ جی بالکل، میں تو خیر ان کے حوالے سے یہی بتا رہی تھی کہ آئی ایم سو گریٹفل کہ یہ جو کچھ انہوں نے سکھایا اور اس سے ہم نے جو حاصل کیا اور اس کو جو ہم آگے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اٹ از سو امیزنگ. میں آپ کو ورڈز میں اس کیا کہنا چاہیے، اس شفا کی، یہ شفا میں بولوں گی ایک طرح سے. جی 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 میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جی چلیں، بہت شکریہ. ہم ایسا کچھ سوچ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کسی ایک پروگرام میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو ونس ان اے منتھ ہم بلائے کریں، ان سے ہم ڈسکس کریں. شمیم، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ. مائی ریگارڈز ٹو ڈاکٹر صاحب. جی جی تھینک یو تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ابھی شمیم تھیں جو ڈاکٹر صمد مسافر کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہیں. جی ڈاکٹر صمد ہمیں کال کیا تھا صبا نے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی مدر ہیں کولسٹرول جو ہے وہ بہت ہائی ہے، تو کیا سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو وہ کولسٹرول لیول کم ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے؟ کولسٹرول تو ضروری ہوتے ہیں باڈی میں، کیونکہ دو قسم کے کولسٹرول ہوتے ہیں. جی. ایک کولسٹرول ہوتے ہیں جو کہ مفید کولسٹرول ہوتے ہیں، اور ایک مضر کولسٹرول ہوتے ہیں. جب مفید کولسٹرول جسے جو ہے نا مفید کولسٹرول جو ہے ایچ ڈی ایل کہتے ہیں اسے. جی جی. ایچ ڈی ایل جو کولسٹرول ہے وہ ایل ڈی ایل جو مضر کولسٹرول ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو کولسٹرول کا یعنی جب کارکردگی ایچ ڈی ایل کا کم ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایل ڈی ایل ہائی ہو جاتے ہیں. ایل ڈی ایل کو ختم کرنے کے لیے ایچ ڈی ایل کو برقرار صحیح رکھنے میں یہ چکنائی، بہت سے ایسے چکنائیاں جو ہوتے ہیں وہ نہ کھائے جائیں. سبزیوں کو اور پھل کو زیادہ استعمال کیا جائے، اور جو مصنوعی غذائیں جو بازار میں ملتا ہے اسی طرح سے پرہیز کیا جائے. تو کولیسٹرول آٹومیٹیکلی یوگا کیا جائے، آٹومیٹیکلی کولیسٹرول ایکسرسائز کیا جائے خود بخود. اچھا، یوگا کرنے سے اب یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ کس ایج گروپ کے اندر ہے؟ ظاہر ان کی مدر ہیں تو شیمت بھی کسی بھی ایج کا ہو کوئی بات نہیں. اچھا، یوگا تو کسی بھی ایج کے لوگ کر سکتے، چاہے 70 سال کے کیوں. اچھا اچھا. دیکھیں انڈیا میں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، دوسرے ممالک میں، یورپ امریکہ میں، یہ دوسرے رشیا میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ ابھی 80-90 سال کا ہے، لیکن وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، تھوڑا یوگا کا کر رہے ہیں. اس طرح اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کسی بھی ایج پہ ہو آپ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز تو کر سکتے ہیں. اور کل کے پروگرام میں میں ایسے ایکسرسائزز بتاؤں گا جو کہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا. لوگ اگر جہاں پر ہو، آفس میں ہو، گھر پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. ایزی، بالکل ایزی. ایسے آسان بتائیں کہ آپ اسی ڈریس میں پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایسے ایزی ایکسرسائز بتائے میں نے. اچھا. اور وہی ایکسرسائز ایسے ایکسرسائزز ہے جس سے آپ تمام ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسے پرماننٹلی صحیح طریقے سے کیا جائے تو تمام کے تمام آپ بیڈ پہ بھی بیٹھے ہو تو بھی کچھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. میں نے لوگوں کے لیے اتنی آسانی لائے ہے ایکسرسائز کا. مجھے یہ ہے کہ میں اس معاشرے میں چائنیز اور جاپانیز کی طرح میں نے اس معاشرے میں ایسا کچھ لینا ہے تاکہ ہر کوئی انٹرسٹ لیں ایکسرسائز میں. اور جب انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو سائیکل سواری ہوں گی، انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو دوڑنا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو برا نہیں لگتا ہوگا کہ سڑک کے کنارے کوئی دوڑ رہے یا کوئی اس طرح پارک میں کوئی دوڑ رہے یا کوئی ٹریک پہ جا رہے کوئی لوگ. تو یہاں پر تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ اوہو ایک بڑا شخصیت آدمی دوڑ رہے یار، کیا شخصیت ہے، کیسے شرم محسوس کرتے ہیں لوگ. بڑی شرم میں عجیب بات ہے کہ صحت کے حوالے سے اگر کوئی کر رہے ہیں تو آپ اسے اور کہ یار اچھا ہے یار شخصیت کی، اچھا اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اس
मुल्क को खूबसूरत बनाना चाहता है, नेचुरल हेल्थ बढ़ाना चाहता है, आपको अच्छा लगना चाहिए, उसके हेल्प भी करनी चाहिए आपको। सही। लेकिन यहाँ पर देखता है वो देखे वो दौड़ रहा है वो देखे। अच्छा वैसे फिर आप फाइनली सभा को क्या कहेंगे, क्योंकि एक और भी कॉल हमारे साथ तो ये समुदाय लेंगे नजी से भी होती है, तो आपसे लेकिन ये राब्ता है कि करेंगे। मैंने जो बात कही इनको चकनाई को वो कम करे, चकनी जो जिसमें ज़्यादा असल में ये होता है एक चकनी है जो कि हमारी बॉडी में खून में बढ़ जाता है जी। इस तरह के एक सादा ज़बान में तो यही कह सकते हैं। सही। तो हम अगर चकनाइयों से इस तरह चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के जिस तरह के बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह ये मुर्गीन के ज़ायों से हम थोड़े से परहेज़ करें तो हमारे हेल्थ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सैलड को ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाकी जैसा लेमन जैसी चीज़ें है, कीनो शिनो इस तरह की कोई चीज़ों को, यानी जिसमें ज़्यादातर ऑरेंज जिस तरह के लेमन और इस तरह चीज़ों को हो तो वो इस्तेमाल करें और साथ में योगा भी करें तो साथ योगा करें तो वो तो फिर बहुत कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। जी सबा आपने कॉल किया था और आपने अपनी वालदा के हवाले से हमारे साथ जो प्रॉब्लम शेयर किया था, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस जो प्रोग्राम डॉक्टर समद मुसाफिर कर रहे होते हैं वो आप ज़रूर देखिए, इसलिए कि उसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं और हर एज ग्रुप के लिए होती हैं। जैसा अभी डॉक्टर समद मुसाफिर ने कहा कि वो इस तरह की भी एक्सरसाइज होती हैं कि अगर आप सूट के अंदर हैं, आप किसी भी तरह की ड्रेस के अंदर हैं, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबा मैं आपकी वालदा के लिए भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्रोग्राम उनको भी आप ज़रूर दिखाएँ, यकीनन उससे फ़ायदा पहुँचेगा। और जिन चीज़ों की एहतियात बताई है डॉक्टर समद मुसाफिर ने खाने के हवाले से, उसका इस्तेमाल कम करें, मुराकन ग़िज़ाएँ कम खाएँ, वॉक भी करें और साथ साथ योगा भी करें। और योगा आप सीख सकते हैं, उस प्रोग्राम में डॉक्टर समद मुसाफिर इस अंदाज से योगा के एक्सरसाइजेस बता रहे हैं कि घर में बैठकर बहुत आसानी से आप योगा कर सकते हैं। और फिर भी मज़ीद अगर आपको कुछ मालूम करना है तो आप बराह रास्त कॉल कर सकते हैं डॉक्टर समद मुसाफिर को नंबर्स पर जो आपको वक्तन फ़वक्तन आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं।